پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے راولپنڈی کی نور العین کے پراسرار کیس کی۔ نور العین اچانک غائب ہو گئی۔ اس کا چلتا ہوا موبائل فون اچانک بند ہو گیا۔ خفیہ ادارے کے ارکان اور ان کے کھوجی کتے نور العین کو پی اے ایف سینما کے آس پاس تلاش کرتے رہے، مگر وہ نہیں ملی۔ نور العین کہاں گئی؟ یہ ہے نور العین کی گمشدگی پر درج کرائی گئی ایف آئی آر۔ مقدمہ نمبر 10 درج ہوا تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں۔ اسی دن 12/1/2004 کو نور العین کے شوہر عامر وسیم نے بطور گواہ دفعہ 161 کے تحت بیان لکھوایا۔ نور العین کے پاسپورٹ KC 7977-284 کی اطلاع دی گئی FIA کو اور اس کے زیر استعمال سم کا ریکارڈ چھانا گیا۔ 31/1/2004 DIG راولپنڈی نے DSP انویسٹیگیشن راولپنڈی رانا شاہد کی سربراہی میں ٹیم بنائی اور نور العین کی بازیابی ان کے ذمے لگائی۔ 8 ماہ کی تفتیش کے بعد پولیس نے گرفتار کیے مدعی مقدمہ کے بھائی، مگر یہ گرفتاری کام نہ آئی۔ یہی پولیس افسر رانا شاہد آج DPO شیخوپورہ ہے۔ اپنی ٹیم سمیت اس پر رشوت لینے کے الزامات لگے۔ اس افسر کا ریکارڈ اچھا نہ تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا تھا، اس افسر کو تفتیش نہ دیا کرو، کیس خراب کر دیتا ہے۔ اسی دوران نور العین کے والد قمر عباس نے شک ظاہر کیا اس کے شوہر عامر وسیم اور اس کی ماں پر۔ DIG نے تفتیش SP صدر صغیر حسین کے سپرد کر دی۔ عامر وسیم کو کمرہ عدالت میں لایا گیا اور اس کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی جج صاحب کی جانب سے، مگر عامر فرار ہو گیا کمرہ عدالت سے۔ کیا عامر وسیم کا فرار یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ نور العین کے قتل کا مجرم ہے؟ اس واقعے کے بعد اس وقت کے SDPO نیو ٹاؤن میر دانش نیاز کی سربراہی میں ٹیم بنی۔ پھر اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے حکم پر وقار چوہان SP سٹی کی سربراہی میں بنی ٹیم۔ عامر گرفتار ہوا، ریمانڈ لیا گیا اور عدم ثبوت پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ٹیموں پر ٹیمیں تشکیل پائیں مگر کوششیں رنگ نہ لائیں۔ آخر نور العین کہاں تھی؟ اس معاملے کو گزر گئے 3 سال مگر سامنے آ نہیں سکا نور العین کی گمشدگی کا احوال۔ آخر کار چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار چودھری نے جنوری 2007 میں نور العین کیس پر لیا سو موٹو ایکشن اور کیس دے دیا گیا DPO اٹک طارق حنیف جویا کو۔ 20/1/2007 دونوں فریقین کو پولیس ڈپارٹمنٹ نے طلب کر لیا۔ عامر وسیم نے الزام لگایا نور العین کے باپ پر کہ انہوں نے بھیج دیا ہے بیٹی کو باہر اور الزام لگا دیا ہے اس پر، مگر DPO اٹک طارق جویا کو ہو چکا تھا عامر پر شبہ۔ انہوں نے خفیہ تفتیش کے لیے بنائی ایک ٹیم۔ انہیں پتا چلا کہ ایک اسکول ٹیچر زبیر، جس کا جگری یار تھا عامر وسیم، ایک لڑکی کے اغوا کے مقدمے میں بند ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس وقت کے DPO اٹک طارق جویا نے دونوں کی اڈیالہ جیل میں تفتیش کی اور سامنے آئی ایک چونکا دینے والی تفصیل۔ زبیر نے پولیس کو کیا بتایا؟ نور العین کا شوہر عامر میرے پاس ٹیوشن پڑھتا رہا ہے 9ویں اور 10ویں جماعت میں، اور میرے اس سے تعلقات بہت اچھے تھے۔ وقوعے سے کچھ دن پہلے وہ مری روڈ پر ایک ہوٹل میں مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے خوفزدہ ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں دامنے کو اور چوہڑ چوک پر واقع کھلی زمینوں میں موزوں جگہ دیکھنے کے لیے گئے، مگر وہاں کوئی معقول جگہ نظر نہ آئی۔ پھر میری رہائشی بیٹھک واقع سر سید چوک، ہم نے نور العین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پولیس نے جنوری کی 16 تاریخ کو یہاں پہ کہا کہ آپ ٹیپو چوک پہ آ کے جمع ہو جائیں، تو ہم لوگ وہاں سے اٹک سے ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اتنی دیر میں جب تک یہاں پہنچے وہ پولیس بھی پہنچ چکی تھی،
تو انہوں نے نکلتے ہی میڈیا کے سامنے ان دونوں کو، عامر اور اس کے دوست کو، زبیر کو، انہوں نے پیش کیا. ان سے کہا کہ آپ پوچھ لیں، میڈیا سے کہا. اور برآمدگی کے لیے پھر انہوں نے ان دونوں لڑکوں کو اس گلی سے اندر کیا. پھر اس نے بتایا کہ یہ گھر تھا. یہ ہے اس بیٹھک کا صدر دروازہ جہاں انہوں نے نور العین کو قتل کرنا تھا. مگر وقوعے کے روز کیا ہوا تھا؟ وقوعے کے دن عامر وسیم نے نور العین کو نجی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے آفس آنے کا کہا. نور العین یہ خود عامر اپنے منہ سے بتا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. ان کی ای میلز کا سارا ریکارڈ ہے پولیس کے پاس. 16/2/2008
देखिए पुलिस आ रही है उसी बैठक की तरफ जहां रहता था आमिर का जिगरी यार जुबैर। पुलिस ने निकाली कंक्रीट का फर्श तोड़कर नूरुल ऐन की लाश। जुबैर की बैठक के बाहर गली में था लोगों का हुजूम। इस बैठक में कत्ल की गई थी एक बीवी मासूम। नूरुल ऐन की मौत का राज आखिर खुल गया था और उसका शौहर जो उसकी मौत पर तुल गया था पकड़ा गया। जुमा 4 सितंबर 2009 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिफत हुसैन ने मौत की सजा सुना दी जुबैर को और बाइज्जत बरी कर दिया नूरुल ऐन के शौहर आमिर वसीम को। आमिर वसीम का इससे पहले भी कहना था कि वो छूट जाएगा। सबके सामने इसने इकरार किया और फिर भी देखिए आप इसको छोड़ दिया इन लोगों ने, कितना जुल्म है हमारे ऊपर। नूरुल ऐन की कहानी का अगला मोड़ दिखाएंगे हम आपको, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए टीवी एंकर नूरुल ऐन केस का ड्रॉप सीन।